ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 ہے اور آیت نمبر 40 ختم ہو کر 41 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 40 ختم ہو کر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ والذين اور وہ لوگ ہاجرو جنہوں نے ہجرت کی، نقل مکانی کی، فی اللہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے، فی اللہ اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے، من بعد اس کے بعد، ما جب کہ ظلموا ان پر ظلم کیا گیا۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے ہجرت کی، لنبوئنہم تو ہم ضرور بالضرور آباد کریں گے ان کو، لنبوئن یہ تبوا یتبوأ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو زمین میں جگہ دے دینا، مکان بنا کے دے دینا، عمارت بنا کر دے دینا، تو اس سے مراد آباد کرنا۔ لنبوئنہم ہم ان کو بسائیں گے، ہم ان کو ضرور بالضرور آباد کریں گے، فی الدنیا دنیا میں، حسنہ بہت ہی عمدہ بہترین، ہم انہیں دنیا میں بہت عمدہ ٹھکانہ دیں گے، ہم انہیں دنیا میں بہت اچھی طرح بسائیں گے، آباد کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا اجر، اکبر وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو اگر، کانو ہوں یہ، یعلمون جانتے، اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں، اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدے کی بات ہے۔ چونکہ مسلمانوں پر مکہ میں عرصہ حیات بہت تنگ کر دیا گیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ وہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کر گئے۔ چنانچہ پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، مسلمان مکہ سے حبشہ گئے، حبشہ کی طرف مسلمانوں کی 2 ہجرتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان مدینہ گئے ہیں۔ تو ہجرت میں انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، قربانی ہوتی ہے بہت بڑی، ایک اچھا بھلا آباد بسا بسایا انسان، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ چھوڑو۔ اب انسان تھوڑا سا فکر مند ضرور ہوتا ہے، یہاں سے تو میں بسا بسایا ہوں، یہاں سے میں اجڑ کے جاتا ہوں، آگے پتہ نہیں کیا صورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑیں گے۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بہت اچھا آباد کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا جو اجر ہے، اکبر وہ تو بہت ہی بڑا ہے، لو کانوا یعلمون اگر یہ لوگ اس بات کو جان لیں۔ الذین وہ لوگ، صبروا جنہوں نے صبر کیا، الذین صبروا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے صبر کیا، اور صبر کا معنی برداشت کرنا، کہ ظلم کو برداشت کیا، آنے والی تکالیف کو برداشت کیا،
وعلی ربہم اور اپنے رب پر یتوکلون وہ بھروسہ کرتے ہیں. الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا اور جو بھی ہم نے بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے، جو بھی رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الا رجالا تو وہ مرد ہی تھے، الا رجالا وہ مرد ہی تھے، نوحی اور ہم وحی بھیجتے رہے ہیں، الیہم ان کی طرف، اور ہم ان کی طرف وحی بھیجتے رہے ہیں. دو باتوں کا جواب ہے. ایک بات تو یہ تھی کہ جو انبیاء آتے ہیں تو وہ انسانوں میں سے، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، انسان ہی انسان میں سے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کوئی الگ مخلوق ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ کہ آج تک نبوت کا جو بھی سلسلہ چلا ہے اس میں اللہ نے انسانوں کو ہی بھیجا، کوئی اور مخلوق نہیں آئی، کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں آئی، بلکہ انسانوں ہی کو اللہ نے بھیجا. اور دوسرا یہ تھا کہ انسانوں میں سے بھی پھر اللہ رب العزت نے مردوں کا انتخاب کیا نبوت کے لیے، خواتین میں سے کسی کو نبوت نہیں دی گئی. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی بھیجے وہ مرد ہی تھے، نوحی الیہم اور ہم ان کی طرف وحی بھیجتے رہے. فاسألوا اے کافرو پوچھ لو، فاسألوا اے کافرو پوچھ لو، اہل الذکر علم والوں سے، ان اگر کنتم تم لوگ لا تعلمون نہیں جانتے، اے کافرو اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لو. ابھی یہ جو جملہ ہے ایک تو اس مخصوص جگہ کے حساب سے ہے، اس کا مطلب یہاں اس سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ اے کافرو، اے مشرکو، یہ یہود ہیں، نصارہ ہیں، ان کو اس حقیقت کا پتہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور انسان ہی آتے رہے اور مرد ہی آتے رہے، اور تم اگر جاہل ہو، تمہیں نہیں پتہ نا، تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے، تو جاؤ ان سے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں نبی جب بھی آئے ہیں تو وہ انسان ہی آئے ہیں اور انسانوں میں سے مرد ہی آئے ہیں. اس آیت کے پس منظر میں اس کا مفہوم یہ ہے، لیکن ایک اس کا عام مفہوم بھی ہے، اور وہ عام مفہوم کیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. انسان کو جس بات کا علم نہ ہو تو وہ صاحب علم سے پوچھ لیا کرے. انسان کو جس چیز کا علم نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صاحب علم سے پوچھ لیا کرے. پوچھنے میں شرمائے بنا، پوچھنے میں شرمائے بنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی، انصار کی خواتین کی تعریف. آپ نے فرمایا کہ انصار کی عورتوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دین کا کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنے میں، دین کی کسی بھی بات کے معلوم کرنے میں شرم نہیں کرتی، ہچکچاتی نہیں ہے وہ. کیونکہ شرم اور ہچکچاہٹ میں بندہ بہت دفعہ بہت سی غلطیاں کرتا رہتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی جس بات کا علم نہیں ہے تو شرمانا نہیں چاہیے، ہچکچانا نہیں چاہیے، پوچھ لینا چاہیے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو بندے کو غلط اور فضول باتیں کر کے اور اس کے اوپر پردہ ڈال کے اور لمبی بحثیں نہیں کرنی چاہیے. اور بھائی کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لو. میں آپ کو ایک لطیفے کی بات ہے پہلے بھی سنایا ہے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ ہم نے 9ویں پارے میں پڑھا تھا، وہاں آیا تھا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی کا مل جانا، اللہ کی رضامندی کا مل جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. ایک صاحب وہ ترجمہ کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے رضوان اللہ سے بھی بڑا ہے. اب ان سے کسی نے کہا اللہ سے بڑا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بس وہ جزوی فضیلت ہو جاتی ہے. بھئی یہ ٹامک ٹوئیاں نہ مارو، یہ جاہلانہ باتیں نہ کرو، نہیں پتا تو کسی سے پوچھ لو جا کر بھئی اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. تو ایک بہت بڑی جو معاشروں کے اندر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک بندے کو پتہ بھی نہیں ہے،
لیکن وہ اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جو بات ہے اس کو بھی میں کسی طرح سیدھا پتھر، پنجابی کا لفظ سے سیدھا پتھر کرنے کی کوشش کروں۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا تو جن کو پتا ہے ان سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو۔ اب اس میں جو ہے وہ دائرہ اللہ تعالیٰ نے کوئی محدود نہیں کیا۔ دیکھیں اگر آپ کو میڈیکل سے متعلق کسی چیز کی ضرورت ہے تو جو میڈیکل سے متعلق بندہ ہے اس سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کو کسی وکالت سے متعلق مسئلے کا کوئی بات معلوم کرنی ہے تو جو اس سے منسلکہ فرد ہے آپ اس سے معلوم کر لیں۔ بسا اوقات خواتین سے متعلقہ کوئی چیز ہوتی ہے تو بھائی اس کے لیے پھر خواتین سے آپ کسی سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں۔ ہاں دینی علم کی بات ہے تو جو دینی علم رکھنے والا ہے اس سے پوچھ لیجئے۔ قرآن کریم کا پڑھنا ہے اور کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو جو قرآن والا ہے، انگلش سیکھنی ہے نئی بات سمجھ میں آ رہی تو جو انگلش والا ہے۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس طبقے کا، جس حصے کا، جس شعبے کا کوئی فرد ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں نہیں پتا تو اس سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، یہ قرآن کریم نے جملہ پتہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے بھی کہا ہے کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی جہالتیں رونما ہوئی ہیں اور ان کے پیچھے کوئی غلط فہمی تھی۔ دنیا میں بہت بڑی بڑی جہالتیں رونما ہوئی اور ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ یہ شرک غلط فہمی کی بنیاد پہ شروع ہوا، اور اس کی ایک قریبی مثال ہے ہمارے ہندوستان کے اندر، وہ جو دین الہی شروع کرنے کی کوشش کی اکبر نے، تو اس کے پیچھے جہالت تھی، غلط فہمی تھی، اس کو غلط فہمی میں ڈالا گیا اور وہ غلط فہمی میں پڑ گیا اور اس نے بہت بڑا فتنہ برپا کیا۔ تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لو۔ بالبینات والزبر، اور یہ جو ہم نے رسول بھیجے تھے، نبی بھیجے تھے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، والزبر اور کتابوں کے ساتھ، کتابیں اور صحیفے، واضح دلائل اور کتابوں اور صحیفوں کے ساتھ ہم نے یہ رسول اور نبی بھیجے تھے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، الذکر، یہ نصیحت یا ذکر یا کتاب، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی یہ کتاب نازل کی، لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ کھول کے بتائیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا، جو ان کی طرف نازل کیا گیا آپ تفصیل کے ساتھ اور کھل کر ان کو بتائیں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ افامنا، کیا بے خوف ہو گئے ہیں، الذین، وہ لوگ، مکروا، جو چالیں چل رہے ہیں، السیئات، بری بری، جو لوگ بری بری چالیں چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان یخسفا، کہ دھنسا دیں، اللہ، اللہ، بہم، ان کو، الارض، زمین میں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دیں، وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے۔ او، یا یاتیا، آئے، ہم، ان پہ، العذاب، عذاب، او یاتیہم العذاب، یا آئے ان پر عذاب، من حیث، وہاں سے، لا یشعرون، کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، یا ان کے پاس عذاب وہاں سے آئے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ او، یا یأخذہم، اللہ ان کو پکڑ لیں، فی تقلبہم، تقلب چلنا پھرنا، چلتے پھرتے اللہ ان کو پکڑ لیں۔ فما ہم، پس نہیں ہیں یہ لوگ، بمعجزین، اس آنے والے عذاب کو روک سکنے والے، اس کو روک سکنے والے، اگر اللہ عذاب لائیں تو یہ اللہ کے آنے والے عذاب کو روک سکنے والے نہیں ہیں۔ او، یا یأخذہم، اللہ ان کو پکڑ لیں، علی تخوف، ڈرا ڈرا کر، ڈرا ڈرا کر اللہ ان کو پکڑ لیں۔ فإن ربکم، بے شک آپ کا پروردگار،
لرؤوف بہت مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ابھی اچھا سوال یہ ہو نا پھر، اچھا یہ کیوں نہیں پکڑا؟ اللہ کہتے ہیں میں یوں بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی، تو کرتے کیوں نہیں ہے؟ آگے سے لوگ یہ کہتے تھے نا، تو پھر کرتے کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں ہے، تم نے تو اخیر کرنی تھی کر دی ہے، یہ تو ابھی بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ مہلت دیے جا رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے۔ اولم کیا نہیں، یرو یہ لوگ دیکھتے، اولم یرو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، الا طرف ما جو خلق پیدا فرمائے، اللہ نے، من شیء اشیاء اللہ نے جو اشیاء پیدا فرمائی، کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یتفیعو کہ جھکتے ہیں، ظلالہ ان چیزوں کے سائے، عن الیمینی دائیں، والشمائل اور بائیں۔ اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں۔ یہ کیا ہے ان کا جھکنا؟ سایوں کا جھکنا، انسان کا سایہ، درختوں کا سایہ، عمارتوں کا سایہ، پہاڑوں کا سایہ، چیزوں کا سایہ، جانوروں کا سایہ، یہ اس سائے کا دائیں اور بائیں جھکنا کیا ہے؟ سجدن للہ، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اشیاء کے، افراد کے، لوگوں کے، مخلوقات کے سائے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں، پہاڑ تو ان کے سائے صبح و شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی شیپ بھی سجدے والی ہوتی ہے، یوں زمین میں جیسے گرا ہوا ہے، کوئی چیز گری ہوئی ہے، سجدا للہ، یہ سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ وَهُمْ دَاخِرُونَ اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ اور بلکہ اللہ ہی کو، یسجد سجدہ کرتے ہیں، ماں جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، من دابہ جاندار، والملائکہ اور فرشتے۔ آسمان میں جو ہیں زیادہ تر فرشتے، زمین پر جو ہیں دابہ، زمین پہ چلنے والی مخلوقات، دابہ کہتے ہیں زمین پہ چلنے والی مخلوقات۔ زمین پہ چلنے والی مخلوقات، انسان، جانور، حیوانات، اشیاء، سب کچھ، اور آسمانوں میں فرشتے، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ کوئی تکبر نہیں کرتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ کوئی تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، من فوقہم جو ان کے اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ اور کرتے ہیں، ما یؤمرون جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ ایک انسان اور ایک جنات اور ایک شیاطین، یہ تین مخلوقات، یہ تھوڑا سا نخرہ کرتی ہیں، یہ تھوڑی سی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جھکنے کے لیے۔ باقی اللہ کی ہر مخلوق تعداد اللہ جانتے ہیں کہ مخلوقات کی تعداد کتنی ہے اور پھر ہر مخلوق کی تعداد کتنی ہے، وہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ہم قانتون کا لفظ پڑھ کے آئے ہیں، کل اللہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں، بڑی بڑی مخلوقات، چھوٹی مخلوقات، ہوائیں، بارشیں، سورج، ستارے، چاند، سیارے، گلیکسیز، فلاں فلاں، سب کچھ، پہاڑ، آسمان، زمین، سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی، اس کے سامنے فرما برداری۔ ہاں انسان تکبر کرتا ہے، ہاں جنات تکبر کرتے ہیں، ہاں لیکن سب انسان نہیں، کچھ انسان، کچھ جنات اور شیاطین، سب کے سب وہ تکبر کرتے ہیں، باقی سب کے سب سائے تک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں سورہ رعد، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کی گرج، چمک، کڑک، یہ سب چیزیں
اللہ کی پاکی بیان کرتی. یہ وہ باتیں ہیں جن کا انسان کو پتہ ہی نہیں ہے. انسان سمجھتا پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، اور میں اگر رب کے سامنے نہیں جھکتا تو شاید اس کی خدائی کو چیلنج کر دیا میں نے. کچھ بھی نہیں. اتنی مخلوقات اس کے پاس ہیں جو اس کی عبادت کرتی ہیں. قیامت کے دن جب حقیقت سامنے آئے گی تو انسان اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا، بال نوچے گا اپنے، میں کس غلط فہمی میں تھا. بہت بڑی بڑی مخلوقات، چھوٹی موٹی نہیں. اور یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ اربوں کی تعداد میں ہیں، بلکہ ارب چھوٹا لفظ ہے، کھربوں کی تعداد میں، اس سے بھی زیادہ ہیں فرشتے. ایک ہی دفعہ پیدا ہوئے ہیں. یہ ان میں نسل در نسل والا سلسلہ نہیں ہے. شروع میں اللہ نے ایک ہی دفعہ پیدا کیے، کوئی اربوں سال پہلے اللہ نے ایک دفعہ پیدا کیے. جب سے پیدا کیے ہیں قیامت تک صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتیں گے. ہم یہ بار بار قرآن کریم میں پڑھ کے آئے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے، تکبر نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے. وہ اتنی مخلوقات، انسان تو یہ اب آگے کہیں نا عرب کی کیٹیگری میں آیا ہے، اور وہ ازل سے اربوں سال سے، اور انسان کو 9-10 ہزار سال ہوا ہے صرف، اور ان کو اربوں سال، اور وہ ہمیشہ سے اللہ کی عبادت میں. ایک لمحہ بھر آنکھ جھپکنے برابر کبھی اللہ کی عبادت سے غفلت نہیں برتی. تو اللہ کے پاس بہت مخلوق ہے جو اس کی عبادت کرتی ہے. اس کو انسان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے فائدے کے لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کرے، وہ جھکے اس کے سامنے. یہ جو آیت ہے یہ آیت سجدہ کہلاتی ہے، اور قرآن کریم میں 14 مقامات ہیں، جن میں سے ایک مقام یہ بھی ہے آیت سجدہ. جب یہ آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، ایک ہی سجدہ.